سبحان گرویدی نے ایک خونخوار نظر اپنی بچی کے مجرم پر ڈالی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے؟ وہ انگارے کی مانند دہتا چہرہ لیے بولے۔ اسفند کی آنکھوں میں ٹھہرا دکھ اور ملال کچھ اور گہرا ہو گیا۔ جانتا ہوں، تب ہی تو مداوا کرنے آیا ہوں۔ وہ اپنے حلق میں اٹکے آنسوؤں کو بوقت تمام نیچے اتارتا ہوا بولا۔ مداوا؟ وہ پھنکارے۔ مداوا غلطی کا ہوتا ہے ملک اسفند یار، گناہ کا نہیں۔ تم نے اپنے باپ کے حکم پر میری بیٹی کے ساتھ جو گندا کھیل کھیلا ہے، اس کی کوئی غلطی کی معافی نہیں۔ یہ ایک عظیم گناہ ہے، ایک ایسا گناہ جس کی سزا تم جیسے گرے ہوئے لوگوں کو نہ صرف اس دنیا میں ملے گی بلکہ آخرت میں بھی تم لوگوں کی شدید پکڑ ہوگی۔ میں نے حیا کے ساتھ کوئی کھیل نہیں کھیلا، کوئی چال نہیں چلی۔ وہ اچانک حلق کے بل چلایا تو ایک پل میں سب کو سانپ سونگھ گیا۔ میرا اللہ گواہ ہے کہ میں نے حیا کو اپنے جذبوں کی تمام تر سچائی اور روح کی گہرائی سے چاہا ہے۔ میں نے ایک پل کے لیے بھی اسے کبھی دھوکہ نہیں دیا، کسی مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا۔ میرا اپنے باپ کی دشمنی، اس کے بدلے سے کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وہ سرخ چہرہ لیے بلند آواز میں گرجا۔ جھوٹ، بالکل جھوٹ۔ حیا تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ اگر ایسا ہوتا تو تم مجھے یوں ساری دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا نہ کرتے، مجھے یوں رات کے اندھیرے میں اپنے گھر سے مار پیٹ کر نہ باہر پھینکتے۔ تم نے مجھ سے بچہ، میرا مان، میری گھرستی سب چھین لی۔ اس کے روبرو ہوتے وہ دو بدو چلائی تو اسفند کے چہرے پہ بے بسی پھیل گئی۔ مانتا ہوں کہ یہ سب گناہ مجھ سے سرزد ہوئے ہیں، لیکن مجھے اپنے بچے کی قسم ہے کہ میں نے یہ سب کچھ جان بوجھ کے نہیں کیا۔ میں بھی تمہاری طرح اپنے باپ کی سازش کا شکار ہوا ہوں، علم کے ظلم کا نشانہ بنا ہوں۔ مجھ پہ ان کی حقیقت، ان کا ماضی، ان کا بغض، ان کا بیر، سب کچھ تمہارے جانے کے بعد کھلا۔ تم نے کہا اور ہم نے مان لیا۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ حیا نے کاٹدار نظروں سے اس کو دیکھا۔ اسفند کی آنکھوں میں نمی پھیل گئی۔ کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس رب کی ذات کے سوا میرے پاس کوئی ثبوت، کوئی گواہ نہیں ہے۔ میں آج اتنا ہی بے بس ہوں جتنا اس رات تم تھی۔ میں اتنا ہی اکیلا ہوں جتنا اس رات تم تھی۔ ایک صرف اللہ کی ذات ہے جو میری بے گناہی جانتی ہے، میرا درد، میرے پچھتاوے کو جانتی ہے، جو یہ جانتی ہے کہ تمہیں کھونے کے بعد میں کیسے کرب اور کیسے ملال میں مبتلا ہوں۔ نہ مجھے دن کو قرار ہے، نہ رات کو سکون۔ میں ہر لمحہ، ہر پل جو ہے اس گھڑی کو کوستا ہوں جب میں نے تم پر شک کیا۔ میں نہیں جانتا کہ تم مجھے معاف کر پاؤ گی یا نہیں، لیکن میں تمہیں اپنی ذات سے مزید کوئی دکھ نہیں دے سکتا، اس لیے میں فخر کو تمہیں لوٹانے واپس آیا ہوں۔ آج کے بعد اس پر صرف تمہارا حق ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ میں نے یہ سب کبھی بھی کسی کے کہنے پر اور کسی پلان کے تحت نہیں کیا۔ میرے بس میں اگر ہو تو میں پھر سے وہ وقت واپس لے آؤں جہاں ہم دونوں ایک تھے، جہاں ہمارے درمیان کوئی بدگمانی، کوئی تلخی، کوئی دوری نہ تھی۔ میں تم سے صرف ایک ہی درخواست کرنا چاہوں گا کہ مجھے معاف کر دینا اور میرے سکون کے لیے دعا کرنا۔ آنسوؤں کی یلغار نے اس کے حلق بند کر دیا تھا اور اس نے بے اختیار مٹھیاں بھیج کر چہرہ موڑ گیا۔ حیا اس کے پیچھے بھاگی اور اس کے سینے کے ساتھ لگ کے پھوٹ پھوٹ کر رو دی، اور اس نے اس دشمن جاں کو گلے سے لگا لیا۔ بے شک اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور اس کی لاٹھی نے اس کے باپ کی فرعونیت سے تنی ہوئی گردن کو ایک ہی وار میں زمین پر گرا دیا تھا۔ انہوں نے حیا کے خلاف 7 پردوں میں چھپ کر سازش کی تھی۔ اللہ نے ان سے سرعام جواب طلب کر لیا۔